بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوها قالوا إنا لضالون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 26 کے الفاظ کے معانی پر توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے فا، یعنی پس یا تو۔ لما، جب، لما کا معنی ہے جب۔ رأوہا، انہوں نے اس باغ کو دیکھا، اپنی جنت یعنی اپنا باغ انہوں نے دیکھا۔ لفظ رأو رؤیت سے نکلا ہے، اور ہم نے سورہ علق کے معانی بیان کرتے ہوئے الرآہ استغنا، سورہ علق کی جو آیت تھی اس میں رآ کا معنی بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ رؤیت سے مراد ہے دیکھنا، اور دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک دیکھنا ظاہری آنکھوں سے ہوتا ہے کہ جسے ہم بصارت کہتے ہیں، اور ایک قلب کی آنکھ سے، یعنی فکر اور غور کے نتیجے میں کسی چیز کو صحیح یا غلط سمجھنا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا، اسے بھی رؤیت کہا جاتا ہے۔ غور کرنے کو بھی رؤیت کہا جاتا ہے۔ اور الرآہ استغنا میں عرض کیا تھا کہ انسان اس لیے سرکشی کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، یعنی دنیا کا مال اور وسائل، کسی کام کرنے کے، اپنے کاموں کو انجام دینے کے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل جب مال و دولت کی شکل میں اپنے پاس فراہم دیکھتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے قانون سے سرکشی کرتا ہے۔ فرمایا تھا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ الرآہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور مال کی کثرت اسے خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ وہاں پر جو لفظ رآ تھا وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں تھا بلکہ سمجھنا تھا، یعنی وہ اپنے اندر سے یہ سمجھتا ہے، اسے اپنے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ کام خود کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ ان باغ والوں کا بھی یہی حال تھا کہ ظاہری طور پر ان کو تھا کہ اب پھل بالکل پک چکے ہیں ہمارے، اور اس فصل کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی، اور ہم مساکین کو بھی نہیں آنے دیں گے۔ اپنی طرف سے مکمل منصوبہ بنا کر سوئے، اور صبح ہی صبح ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو باغ کو جا کر کاٹتے ہیں۔ اور لیکن جب وہاں پر پہنچے تو پھر جیسے یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ تو جب انہوں نے دیکھا اپنے باغ کو، اس آیت میں رأو کا معنی ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، یعنی جب باغ میں پہنچے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سخت جھٹکا لگا، سخت شوق لگا ان کو، کیونکہ اس کی شکل و صورت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے راتوں رات تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا اس باغ کو، قالو، ان کے منہ سے نکلا، قالو یعنی کہنے لگے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قول سے ہے یعنی کہنا۔ انا لفظ انا اور نا سے مل کر بنا ہے۔ انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے بعد میں آنے والی بات پر تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی حتماً ایسا ہی ہے۔ نا یعنی ہم، انا یعنی یقیناً ہم لوگ، لضالون، ضالون عرض کیا تھا اسی سورہ قلم کی آیت نمبر 7 کے اندر جو لفظ آیا تھا ضل ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، وہاں پر ہم نے لفظ ضل جس سے ضالون نکلا ہے اس کے تفصیل کے ساتھ معنی بیان کیے تھے۔ اس کا بنیادی معنی گم ہو جانے کا ہے، راستہ بھٹکنے کا ہے۔ انشاءاللہ اگر مزید تکرار چاہتے ہوں تو دوبارہ اس آیت کو، اس درس کو سنیں گے تو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔
اس آیت میں اس کا معنی ہے ہم گم ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے باغ کا راستہ بھول گیا ہے۔ سادہ ترجمہ اس آیت کا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، تو جب انہوں نے اسے دیکھا اس باغ کو تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ اپنے باغ کا پھل وہ کاٹنے والے ہیں، اور پتہ نہیں اور بھی کیا کیا منصوبے بنائے بیٹھے تھے، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو ان کے ذہنوں کو اس قدر شدید جھٹکا لگا کہ کہنے لگے کہ ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، ہمارا باغ تو بالکل تیار تھا، ہم نے تو اس کے پھل کاٹنے تھے، ہم نے تو اس کے بارے میں آئندہ کے لیے یہ منصوبے بنا رکھے تھے، تو یہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ چونکہ اس جگہ کی ظاہری شکل و صورت خداوند عالم کی طرف سے آنے والے عذاب نے بدل کے رکھ دی تھی، اور انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ میں سے کسی نے یہ منظر دیکھا ہو کہ اگر اچانک ہی کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے کسی حادثے کے نتیجے میں، تو جب اسے اچانک پتہ چلتا ہے تو اس کا دل زور لگاتا ہے کہ نہ مانے، کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری آنکھیں غلط دکھا رہی ہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تو ابھی گیا تھا گھر سے، وہ تو فلان کام کی تیاری کر کے گیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ حقیقت اس کو جب اس کا دماغ سوچتا ہے اور کچھ سکون میں آتا ہے تو حقیقت اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان کو جو پورا یقین تھا وہ اس جھٹکے کے ساتھ ٹوٹا اس باغ کو دیکھ کے، یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم کہیں راستہ بھول کر اور جگہ آ پہنچے ہیں۔ اور یہیں پر آخر میں یہ نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں آخرت کے بارے میں بھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے پاس سے سنا سنایا اور من گھڑت دین بنایا ہوا تھا، ایک حقیقی دین ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا، اور پھر قرآن مجید کی سائے میں رسول اللہ اور اہل بیت اطہار نے بیان کیا۔ ایک وہ حقیقی دین ہے کہ جس کو جاننا ہو اس کا راستہ جو بتایا گیا وہ خود قرآن کو پڑھنا اور غور و فکر کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی، دنیا پر تو بہت توجہ دی لیکن دین کو سنجیدہ طریقے سے نہ سیکھا، اور سمجھتے ہوں گے کہ قیامت کے دن ہمیں حتماً بخش دیا جائے گا، ان کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے ہوگا، آئے گا، انکشاف ہوگا ان پر کہ جو ان کے حساب کتاب میں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے جو آخرت کے اور قیامت کے دن کے بارے میں حساب کتاب کیا تھا کہ ہمیں تو یوں چھوڑ دیا جائے گا اور ہمارے ساتھ یوں ہو جائے گا، قیامت کے دن جو حالت دیکھیں گے تو وہ بالکل برعکس ہوگی ان کی کیلکولیشنز، کہ جن کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی، جن کی بنیاد قرآن نہیں تھا، جب وہ کیلکولیشنز غلط ہوں گی تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس دن وہ بھی ایک جھٹکے اور شوق کی حالت میں رہ جائیں گے، لیکن وہاں سے واپس لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔